سکینہ بیوی کے بین عرفان حرم میں مختل سجا رہے ہیں، سکینہ بیوی کے بین عرفان حرم میں مختل سجا رہے ہیں، وفا ہے شور ماتم حسین مرنے کو جا رہے ہیں، سکینہ بیوی بہت اندھیرا۔ زائرین محترم، ابھی ہم لوگ نیچے گئے تھے جہاں ان کا زندان بنا ہے، تو وہاں جو ہے جہاں بھی ان کو قید کر کے رکھا تھا زندان خانے میں نیچے، لیکن وہاں جانے نہیں دیا یہاں کے مجاور میں، اور یہ ہے کہ آدھے راستے سے روکی ہے، کچھ عورتیں ہمارے یہاں کی تین اندر گئی ہیں، زیارت کر کے آئی ہیں، تو آپ کو زندان کے حوالے سے لوہے کے چار بند جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ بہت اندھیرا ہے سکینہ کہتی تھی رو کر، بہت اندھیرا ہے رہوں میں قید میں کیوں کر، بہت اندھیرا ہے سکینہ کہتی تھی رو کر، بہت اندھیرا ہے۔ ارے خود اپنے سینے پہ مجھ کو سلائیے بابا، خود اپنے سینے پہ مجھ کو سلائیے بابا، نہیں ہے قید میں بستر، بہت اندھیرا ہے سکینہ کہتی تھی رو کر، بہت اندھیرا ہے۔ دیا سکون سکینہ کو موت نے، لیکن دیا سکون سکینہ کو موت نے، لیکن میری نظر میں منور بہت اندھیرا ہے سکینہ کہتی تھی رو کر، بہت اندھیرا ہے رہوں میں قید میں کیوں کر، بہت اندھیرا ہے سکینہ کہتی تھی رو کر، بہت اندھیرا۔ زائرین محترم، آپ دیکھتے ہیں یہ بی بی سکینہ بنت الحسین کا جو ہے روضہ ہے، اور یہاں کاروان باب الحوائج کے لوگ جو ہیں آئے ہیں اور یہاں پہ سب زیارت کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین محترم، اور کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھائے کہ بی بی کی زندگی کا روضہ کہ کتنی سختیاں جھیلی ہیں اس بی بی نے، کتنے مصائب ہیں اس بی بی کے لیے، قید خانے میں زندان کے۔ ہم لوگ تو نہ جا سکے، یہاں کی کچھ عورتیں ہمارے قافلے کی تھیں، انہوں نے زیارت جو ہے جا کے کی ہے بی بی، اور بچی کو جس طرح سے بی بی سکینہ کو رکھا گیا تھا وہاں، وہ کلیجہ پھٹ جائے لوگوں کا دیکھ کے۔ تو ظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں روضہ بی بی سکینہ، اللہم صلی علی محمد و علی سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، یہ کہتی تھی ماں لحد پر فگا میری لاڈلی چلو گھر۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الطاہرین. اما بعد، زائرین کرام، آپ اس وقت دمشق کے علاقے میں شام کے مقامات میں مصروف زیارت ہیں. اطراف دمشق میں یہ مقام روضہ حضرت حجر بن عدی کے نام سے ہے. حضرت حجر بن عدی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد جلیل القدر صحابی تھے، اور یہ شرف بھی انہیں حاصل تھا کہ وہ نہ صرف سردار الانبیاء کے صحابی تھے، بلکہ آپ کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد امیر المومنین کے بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا. ظاہر ہے کہ صرف ایک تعارف کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ اس وقت کس مقام پر زیارت کی سعادت کو حاصل کر رہے ہیں. میں نے یہاں آتے ہوئے شام کی جو زیارات ہیں ان زیارات کے حوالے سے نظم کی صورت میں تقریباً تمام زیارتوں کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہوئی. وقتاً فوقتاً تقریباً 100 سے زیادہ شاید میں کہہ چکا ہوں. وقتاً فوقتاً جیسا بھی جہاں جس زیارت پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو معلوماتی طور پر 2-1 شعر پیش کروں گا انشاءاللہ. حضرت حجر بن عدی کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آغاز آپ کا ہوا ہے سفر زیارت کا کہ نام خدا سے صدقے میں آل رسول کے، شام و عراق و ایران زیارت کو ہم چلے. 26ویں جمادی اول تھی مرحبا اور 1433 سال تھا. کیا کہتے سبحان اللہ. 19ویں تھی ماہ چہارم کے باب سے اور 2012 تھا شمسی حساب. سبحان اللہ. فضل خدا سے جس دن ہوئے روانہ عنایات کا تھا دن، واللہ کتنا خوب جمعرات کا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فضل خدا سے خود کو سرفراز کر گئے، کرنی زیارتیں تھیں تو پرواز کر گئے. پہنچے زمین پاک سے شہر دمشق میں، زوار سارے ثانی زہرا کے عشق میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دمشق جو ہے یہ دمشاق بن کنان حضرت نوح کے پڑپوتے تھے. وہ اس زمین پر آئے تھے شام میں، اور جب یہاں ان کو مصیبتیں اور مصائب جھیلنے پڑے تو انہوں نے نحوست کے معنوں میں اس زمین کا نام شام رکھ دیا تھا کہ دمشاق بن کنان بن سام ابن نوح آیا تھا اس زمین پہ کہ پائے سکون روح. اس سرزمین پہ پائی نہ جب اس نے راحتیں، اور اس پہ صبح و شام جو گزری مصیبتیں. حالات اپنے دیکھ کے وہ کانپنے لگا، اس کو نحوستوں کی زمین جاننے لگا. اور اس بنا پہ اس کا عجب نام رکھ دیا، اس سرزمین کا اسم ہی بشام رکھ دیا. اس رخ سے دیکھیے تو عجب اس کا نام تھا، یعنی زوال و نحس کے معنوں میں شام تھا. تھی نحس جو زمین اسے ساد کر دیا، زینب نے اس طرح اسے آباد کر دیا. پہچانو اس کو زینب ذل احترام سے، ہے اب یہ شام نور سحر ان کے نام سے. زوار خوش نصیب تھے منزل کو پا گئے، بوزہبی میں ٹھہرتے ہوئے شام آ گئے. روزہ یہاں ہے خواہر شاہ انام کا، زینب یا ہی نام ہے اب اس مقام کا. اب اس کے آگے پھر میں مقامات پہ بتاؤں گا. اس مقام کے لیے کہ ہے ایک مقام حجر بن عدی کے نام سے، ہے ایک مقام حجر بن عدی کے نام سے، وابستہ تھے علی و رسول انام سے. وابستہ تھے علی و رسول انام سے، ہیں حجر ابن عدی صحابی رسول کے، جاں دی مگر نہ خون بہائے اصول. لمحات غم ہے وقت نہیں ہے یہ چین کا، رکھا ہوا یہاں ہے امامہ حسین کا. تاثیر اس امامے کے قائم تا حشر اس امامے کا قائم وقار ہے،
اس کے ہر ایک پیچ سے حق آشکار ہے، اس جا پہ یہ بھی غم کا ہوا ایک سانحہ، اس جا پہ یہ بھی غم کا ہوا ایک سانحہ، پیش یزید پیش ہوئی آل مصطفیٰ، مسجد میں ایک جگہ ہے وہ منبر رکھا ہوا، سجاد نے تھا شان سے خطبہ جہاں دیا، ہے ایک مقام ثانی زہرا بھی مرحبا، للکارا تھا یزید کو زینب نے جس جگہ، ہے ایک نشست گاہ اسیران کربلا، بیٹھے جہاں تھے اہل حرم واہ مصیبتا، نقش قدم جو چومنے آئے امام کا، ہے ایک مصلی خضر علیہ السلام کا، مدفن یہاں پہ یحییٰ بن زکریا کا ہے، مظلومیت کے ساتھ یہ بندہ خدا کا ہے۔ اور یہ یحییٰ بن زکریا کو جب مظلومیت کے ساتھ ابھی آپ زیارت کریں گے شہید کیا گیا تھا، تو ان کی شہادت کے بعد مقام شہادت سے ان کی قبر سے خون اگلتا رہتا تھا، خون بہتا رہتا تھا، یہاں تک کہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے اس خون کو ابلتے دیکھا، معلوم کیا تو پتہ لگا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے ان کا انتقام لیا اور وہ قبیلہ جس نے یحییٰ ابن زکریا کو ظلم کے ساتھ شہید کیا تھا اس کے تمام افراد کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن خون مسلسل بہتا رہا۔ آخر اس نے معلوم یہ ہوا کہ ابھی اس ظلم کے قبیلے کا ایک شخص باقی ہے، اور جب اسے بھی تہہ تیغ کر دیا تب یہ خون کا ابلنا رکا۔ اب آپ مجلسوں میں دیکھتے ہیں، عزاداری میں دیکھتے ہیں، مقامات زیارت پر دیکھتے ہیں، کبھی علم سے خون نکلتا ہے، کبھی پنجے سے خون ابلتا ہے، کبھی تابوت سے خون ابلتا ہے، کبھی روضہ اقدس سے خون ابلتا ہے، کبھی گنبد سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ لوگ اسے جسمانوں میں ملیں، لیکن یہ خون اس وقت تک ابلتا رہے گا جب تک کہ حضرت یحییٰ کے منتقم کی طرح حسین ابن علی کا انتقام لینے والا منتقم کربلا میرا آخری امام یہاں نہیں آ سکتا۔ اس لیے جب بھی عزاداری کے دوران میں پنجوں سے، علم سے، تابوت سے خون برآمد ہونے لگ جائے تو حیران نہ ہونا، یہ فاطمہ کے لال کا خون ہے۔ جب یحییٰ ابن زکریا کا خون بغیر نہ رکا تو محمد کے نواسے کا خون منتقم کربلا کے انتقام کے بغیر کیسے رک جائے؟ اور ایک مسلح ہے علی ابن الحسین کا، اور ایک مسلح ہے علی ابن الحسین کا، چرچا ہے جس کے سجدے کا اور جس کے بین کا، ایک طاق نقرئی بھی ہے دیوار میں بنا، یہ سب جانتے ہیں موجود، ایک طاق نقرئی بھی ہے دیوار میں بنا، 40 دن یہاں سر شبیر تھا، 40 دن یہاں سر شبیر تھا رکھا، اور طاق سے قریب ہی ایک حال ہے بنا جس میں ہے ایک شیشے کا برتن رکھا، اور اس پہ ایک دبیس سا کپڑا بھی ہے چڑھا، اور اس میں 2 مقام نمایاں ہے برملا، کہتے ہیں